3 जनवरी को بلوچستان کے ضلع بولان میں واقع مچ کول فیلڈ کے نزدیک ہزارہ برادری کے 11 کانکنوں کو ذبح کیا گیا۔ روزنامہ ڈان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ واقعے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، جبکہ واقعے کے بعد شہید کانکنوں کی میتوں کو کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر رکھ کر ہزارہ برادری کی جانب سے احتجاج شروع کیا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے مذاکرات تک میتوں کی تدفین نہیں کی جائے گی، جو 5 روز گزرنے کے باوجود بھی تاحال اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ہزارہ برادری کی نسل کشی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بھی اقلیتوں کے خلاف دہشت گردی کے ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس واقعے کے تناظر میں پاکستان میں فرقہ وارانہ سوچ سے متعلق معروف کالم نگار جاوید چودھری نے روزنامہ ایکسپریس میں ریاست کو جاگنا ہوگا کے زیر عنوان ایک کالم لکھا ہے، جو 7 جنوری کو روزنامہ ایکسپریس میں چھپا تھا اور آج یونائٹڈ ٹی وی کی پوڈ کاسٹ سروس کی زینت بن رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں یونائٹڈ ٹی وی کی پوڈ کاسٹ سروس اور آپ تک پہنچنے والی آواز ہے سالار لطیف کی۔ امت سکھ خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ڈیرہ بابا نانک کرتارپور میں رہتے تھے۔ 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ والدین کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کرتارپور 1947 میں پاکستان میں آ گیا۔ پنجاب میں سکھ مسلمان فسادات شروع ہوئے۔ امت اس وقت عام توڑ رہا تھا۔ والدین، بہن اور چھوٹا بھائی گھر میں تھا اور گھر پر حملہ ہوا۔ اس کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ ماں اور بہن مار دی گئیں، جبکہ چھوٹا بھائی مسنگ ہو گیا۔ امت سنگھ مہاجرین کے ساتھ بھارت چلا گیا۔ ہندوستان میں اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، چنانچہ اسے عیسائی یتیم خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بچہ ذہین اور لائق تھا۔ اس نے یتیم خانے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ میرٹ پر میڈیکل کالج پہنچا، ڈاکٹر بنا اور پریکٹس شروع کر دی۔ شادی ایک کٹر ہندو خاتون پدما سے ہو گئی اور یہ لوگ بعد ازاں احمد آباد شفٹ ہو گئے۔ ایک مسلمان محلے میں رہائش پذیر ہوئے اور ڈاکٹر امت سنگھ مسلمان مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ شروع سے لادین تھا۔ وہ بڑا ہو کر امریکہ چلا گیا۔ بیگم کینسر سے انتقال کر گئیں۔ ڈاکٹر بوڑھا ہو کر ڈیمنشیا کا مریض ہو گیا۔ اس کی شارٹ ٹرم میموری مدھم پڑنے لگی۔ یہ ایک دن اپنے ماضی کو کھوجتا ہوا کرتارپور کے بارڈر پر پہنچ گیا۔ وہ بھارت کی سرزمین پر کھڑا تھا۔ اس کی زندگی کا 95% حصہ اس زمین پر گزرا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا وہ گاؤں تھا جس میں اس نے جنم لیا تھا۔ اس کی جڑیں اس زمین میں دفن تھیں۔ درمیان میں ایک لکیر اور تار کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ ڈاکٹر امت نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور باقی زندگی تار کی اس دیوار کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران اس کا بیٹا واپس آ گیا اور وہ بھی سرحد پر پہنچ گیا۔ سرحد پر دوسری طرف اطلاع ہوئی۔ پتہ چلا اس کا چھوٹا بھائی فسادات میں محفوظ رہا تھا۔ اسے اس کے والد کے ایک مسلمان دوست نے گود لیا تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور وہ اب مسلمان بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر امت اس وقت سرحد پر کھڑے کھڑے کہتا ہے، میں سکھ خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ میری پرورش عیسائی یتیم خانے میں ہوئی۔ میں نے بیوی کی وجہ سے 30 سال ہندو روایات کے مطابق زندگی گزاری اور میں 20 سال مسلمان محلے میں پریکٹس کرتا رہا۔ میری آنکھ ہمیشہ اذان کی آواز سے کھلی اور دعائیں سنتے سنتے بند ہوئی۔ میں 20 سال ہر جمعہ کو مسلمان علماء کی تقریریں بھی سنتا تھا۔ میرا بیٹا لادین نکلا اور اب میرا ایک مسلمان بھائی بھی دریافت ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں اپنے اس وسیع تجربے کی بنیاد پر 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں۔ ہم سب صرف اور صرف انسان ہیں، اور دوسرا، دنیا کا کوئی مذہب کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے سارے اختلافات سیاسی ہیں اور ہم ان سیاسی اختلافات کو مذہب کا رنگ دے کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ہم اگر دنیا کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مذہب سے سیاست نکالنی ہوگی۔ ہمیں مذہب کو صرف مذہب بنانا ہوگا، زمین پر امن ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر امت سنگھ ایک جاندار انگریزی فلم کا کردار ہے۔ فلم امریکی ڈائریکٹر جان اپریش نے بنائی۔ اس کا نام مینگو ڈریمز ہے۔ ہم اگر ڈاکٹر امت کی کہانی سے فلم کا لفظ نکال دیں تو یہ مذہب کی ایک شاندار تشریح بن جائے گی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ٹھیکیداری کو زک پہنچے گی اور یہ ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ کاش ہم اگر کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے مذہب کا جائزہ لے لیں تو ہم یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا کوئی مذہب کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب میں بے گناہوں کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انسان پھر لوگوں کو مذہب کے نام پر قتل کیوں کرتے ہیں؟ یہ مذہب کے اندر موجود ٹھیکیداری کا نتیجہ ہے۔ آپ اسلام کی مثال ہی لے لیجئے۔
نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذوالحج 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان کا دامن تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ گویا اسلام صرف 2 چیزوں پر مبنی ہے، قرآن مجید اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ٹھیکیدار آئے اور انہوں نے اسلام کو صرف قرآن مجید اور سنت تک محدود نہ رہنے دیا۔ ایک فرقہ اٹھا، اس نے سنت الگ کر دی اور اسلام کو صرف قرآن تک محدود کر دیا۔ دوسرے نے سنت لے لی اور قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر طاق میں رکھ دیا۔ تیسرا آیا، اس نے صرف احادیث کو اسلام بنا دیا۔ احادیث کی 6 کتابیں مرتب ہوئیں اور ہر کتاب نے مقلدین کی پوری کلاس پیدا کر دی۔ چوتھے نے صحابہ کرام کو تقسیم کر کے ان کے جھنڈے اٹھا لیے۔ 5ویں نے اہل بیت سے محبت کو اہم ترین بنا دیا۔ 6 نے صوفیاء کرام کو مذہب سے تبدیل کر دیا، اور 7ویں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیاد بنا لیا۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، اور ہر تقسیم نے دوسری تقسیم کے خلاف تلوار اور رائفل اٹھا لی، اور اصل اسلام پیچھے سے پیچھے سرکتا چلا گیا۔ لہٰذا آج آپ کو اسلامی دنیا میں کسی جگہ اسلام دکھائی نہیں دیتا، صرف فرقے نظر آتے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف نفرت اور حقارت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے ہیں اور قابل گردن زنی بھی۔ ہم نے اپنے ملک تک سنی اور شیعہ اسٹیٹس بنا لیے ہیں۔ یہ تقسیم اگر ملکوں تک رہتی تو شاید ہم بچ جاتے، لیکن ہم نے نفرت کی تقسیم کو شہر شہر، محلے محلے اور خاندان خاندان تک پہنچا دیا۔ ہم نے اپنی مساجد اور امام تک تقسیم کر کے رکھ دیے، اور ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھتا۔ ہم سب حج پر ایک کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، لیکن ہم جو ہی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں تو ہم سنی اور شیعہ اور اس کے بعد دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور وہابی میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیں گے تو ہمیں اپنے موجودہ اسلام میں قرآن اور سنت دونوں مسنگ ملیں گے۔ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے تھا، مگر ہم فرقے بن کر رہ گئے، اور ہر فرقہ ایک ٹھیکیداری اور اسٹیٹ کے اندر ایک خوفناک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اب کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو کافر قرار دے کر اسے واجب القتل قرار دے دیتی ہے، اور اصل اسٹیٹ اپنے سارے وسائل خرچ کر کے بھی اس بیچارے کافر کی جان نہیں بچا سکتی۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں شناختی کارڈ دیکھ کر اور نام پوچھ کر دوسروں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ المیہ دیکھیے کہ ہم صحابہ کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ کیا یہ افسوسناک نہیں ہے؟ میں سنی العقیدہ ہوں۔ میں کیوں ہوں مجھے آج تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ شاید میرے والدین سنی العقیدہ تھے، لیکن یہ بیچارے تو ان پڑھ تھے۔ میرے والد قرآن مجید تک نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ صرف سنتے تھے اور اسی کو عبادت سمجھتے تھے، لہٰذا میں پھر سنی کیسے ہو گیا؟ شاید بچپن میں میرا زیادہ تر وقت بریلویوں میں گزرا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اگر کسی شیعہ خاندان میں پیدا ہو گیا ہوتا، یا میرا بچپن کسی شیعہ اکثریتی محلے میں گزرا ہوتا، یا میرے دوست شیعہ ہوتے، تو میں آج کیا ہوتا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا میں صرف کسی خاندان میں پیدا ہونے یا کسی محلے میں رہنے کی وجہ سے آج واجب القتل ہو گیا ہوتا، اور خدا نخواستہ میں اگر کسی عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی یا اسماعیلی خاندان میں پیدا ہو جاتا تو کیا میری پیدائش جرم ہو جاتی اور مجھے اللہ کی اس زمین پر زندگی گزارنے کا کوئی حق نہ ہوتا؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کس کے بچے ہیں اور ہماری پرورش کس ماحول میں ہوئی؟ کیا ہمیں اس کا اختیار ہے؟ اگر ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہیں، ہم اپنے والدین کا نام، محلہ اور ملک چن سکتے ہیں، تو پھر آپ پلیز لوگوں کو موقع دیں۔ یہ آپ کی مرضی کے فرقے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر پلیز پلیز اور پلیز آپ دوسروں کو زندگی گزارنے کا موقع دے دیں۔ آپ یاد رکھیں، ہم صرف اور صرف انسان ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی مذہب یا فرقے میں دھنسے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ مذہب یا یہ فرقہ کسی نہ کسی ٹھیکیداری کا شکار ہے، اور یہ ٹھیکیدار دوسروں کو کافر قرار دے کر قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے آج اس ملک میں انسان ہونا جرم ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں آج کتے اور بلیاں تو محفوظ ہیں،
لیکن انسان محفوظ نہیں ہیں، یہ واجب القتل ہو چکے ہیں۔ مچھ میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ہزارہ برادری کے 11 مزدوروں کو باندھ کر قتل کر دیا گیا۔ ان کا جرم ہزارہ ہونا تھا اور قاتلوں نے ان کو قتل کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم ان لوگوں کو صرف پیدائش کے جرم میں قتل کر رہے ہیں۔ یہ صرف مزدور ہیں، کان کن ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کے بعد ان کے خاندان میں تدفین کے لیے بھی کوئی مرد نہیں بچے گا، اور یہ ہو گیا۔ خاندان کی خواتین اپنے مردوں کی لاشیں اٹھا کر سردی میں کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر جا بیٹھیں، اور یہ آج بھی بیٹھی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی، اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ آپ یقین کریں، اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو اس ملک میں مذہب ایک آرا مشین بن جائے گا، اور ہم سب ایک دوسرے کو اس آرا مشین پر رکھ کر کاٹ دیں گے۔ لہٰذا خدا کے لیے اسٹیٹ کو جاگنا ہوگا، اس سے آنکھ کھولنی ہوگی، ورنہ یہ اسٹیٹ بچے گی اور نہ ہم۔ جاوید چودھری کی اس تحریر کو روزنامہ ایکسپریس اردو کی ویب سائٹ پر پڑھا جا سکتا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ معلوماتی مواد اور مزید ویڈیوز کے لیے یونائٹڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج لائک کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔